بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النادم ينتظر من اللہ الرحمہ والمعجب ينتظر المقت واعلموا عباد اللہ ان كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله الى آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے اور اس خطبے کے کچھ اقتباسات ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی النادم ينتظر من اللہ الرحمہ، اپنے گناہوں پر جو شرمندہ اور نادم ہوتا ہے۔ نادم اور شرمندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے یقیناً اللہ کی رحمت اس کو ملے گی۔ والمعجب ينتظر المقت، اور گناہ کر کے بطور فخر کے بیان کرنے والا، اپنے گناہ پر خوش ہونے والا، اپنے گناہ پر مطمئن ہونے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کا منتظر ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا غضب اور غصہ اس پر نازل ہو۔ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اور اے بندو اس بات کو سمجھو أَنَّ كُلَّ عَامِلٍ سَيَقْدُمُ عَلَى عَمَلِهِ، ہر عمل کرنے والا آدمی اپنے عمل کو دیکھے گا اور اس پر پیش کیا جائے گا، اور ہر عمل کرنے والا وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى حُسْنَ عَمَلِهِ، دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا، یعنی موت نہیں آئے گی جب تک اپنا اچھا عمل اور اس اچھے عمل کا بدلہ آخرت کا دیکھ نہ لے، اور اس وقت تک آدمی اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنا برا عمل اور اس برے عمل کا بدلہ دیکھ نہ لے۔ یعنی مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی کو آخرت کے مناظر دکھاتا ہے، اور بد آدمی کو بھی مرنے سے پہلے پہلے اس کو آخرت کے برے مناظر اور بری اور سخت سزائیں جو اس کے لیے مقرر ہیں، ان سزاؤں کا کچھ حصہ اس کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوا کرتا ہے۔ اس بات سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج اگر عمل کرنے کی توفیق ہے، نیک اعمال کر رہے ہیں، تو نہ معلوم موت سے پہلے کا جو خاص وقت ہوگا اس وقت کیا حال ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اچانک کوئی ایسا جرم کرتا ہے، پلٹا کھاتا ہے اور گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک آدمی نافرمانی کے عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، موت سے تھوڑا سا پہلے یا چند دن پہلے اچانک اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس کا دل بدل جاتا ہے، اور فرمانبرداری والے اعمال کرتا ہے اور جنت کا فیصلہ پا لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، کہ آخری عمل تمہارا کیسا ہے اس پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں موت سے پہلے پہلے میرا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، میرا خاتمہ نافرمانی پر نہ ہو۔ حسن عمل کی دعا ہمیشہ مانگا کریں، اور یہ دعا جو پڑھتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، جو آدمی اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھ لے، اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، بری موت کفر پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اس دعا کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اور پھر فرمایا واللیل والنہار مطیتان، اور دن اور رات یہ دو سواریوں کی طرح ہیں، دو سواریوں کی طرح ہیں۔ فاحسنوا السیر علیہما الی الآخرہ، ان دونوں پر سوار ہو کر تم آخرت میں جنت کی طرف سفر کرو، جہنم کی طرف نہ سفر کرو۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دن رات آپ کے لیے سواریاں ہیں، یعنی دن کے وقت سے آپ کیا کماتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی لگا کر آپ جنت کما رہے ہیں یا جہنم کما رہے ہیں۔
اس لیے فرمایا کہ یہ 2 سواریاں ہیں، ان سواریوں پر سوار ہو کر آپ جنت کی طرف جا رہے ہو یا جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ تمہیں جنت کی طرف جانا چاہیے، جہنم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَاحْذَرُوا التَّسْوِيفَ، اور خیال رکھنا ٹال مٹول سے بچتے رہو کہ کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، آخری عشرے میں توبہ کروں گا، آخری 27ویں شب میں توبہ کر لوں گا، رمضان کی آخری رات میں توبہ کر لوں گا، عید والے دن توبہ کر لوں گا۔ فرمایا اس سے بچیے گا، تسویف سے بچنا، ٹال مٹول سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً، اس لیے کہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ موت بتا کر نہیں آتی کہ چلو میں 27ویں سے پہلے تمہیں بتاؤں، اطلاع کروں۔ موت اچانک آتی ہے۔ وَلَا يَغْتَرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِحِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور فرمایا اللہ پاک کا حلم، اللہ کا عفو درگزر، اللہ کا معاف کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ حلیم ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں تمہارے گناہ پر نہیں پکڑ رہا، یہ اس کا حلم ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ پاک تیرے سے غافل ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ پاک تیرے اوپر خوش ہے، نہیں، یہ اللہ کے حلم کا تقاضا ہے کہ اللہ نے تجھے کچھ مہلت دے رکھی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُم مِّن شِرَاكِ نَعْلِهِ، فرمایا سمجھ لو اس بات کو کہ جنت اور دوزخ تمہارے بالکل قریب ہیں، جس طرح سے تمہارے جوتے کا تسمہ تمہارے قریب ہوتا ہے، اس طرح سے جنت اور دوزخ تمہارے قریب ہیں۔ معنی یہ کہ ہر آدمی نیک عمل کر کے جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اور اگر نیک عمل نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، تو جہنم کا راستہ بھی اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا ثم قرأ رسول اللہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس نیکی کا بدلہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے برابر بھی گناہ کرے گا اس گناہ کی سزا بھی وہ پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا ہے۔ اس مبارک مہینے کے آخری لمحات اور آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور آخری عشرہ چل رہا ہے، بالآخر یہ عشرہ بھی رخصت ہو جائے گا، نکل جائے گا، اور پھر ساری مقدس محترم اور راتیں یہ ساری عزت والی یہ سب کی سب نکل جائیں گی۔ اگر ہم نے ان راتوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اگر ہم نے ان دنوں سے فائدہ نہ اٹھایا، اگر اس عشرے سے فائدہ نہ اٹھایا تو اپنی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اپنی تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح متنبہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو اور اس کے ارد گرد پروانے جمع ہوتے ہوں، اور وہ پروانوں کو پیچھے ہٹاتا ہو، پھر وہ پروانے چھوٹے چھوٹے پتنگے آ کر آگ میں گرتے ہوں اور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے تم آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، ان پتنگوں کی طرح آگ جہنم کی طرف تم جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں کہ نہیں کرو، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے۔ اس لیے ہر گناہ کے راستے سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گناہ کی زندگی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جو ہو گیا اس سے پہلے اس پر شرمندگی اور ندامت ہو، یہ مت انتظار کیجیے کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا۔ موت کے لیے ضروری نہیں ہے آدمی بوڑھا ہو کے مرے، موت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10-20 دن بستر پر پڑا رہے پھر موت آئے۔ اچانک ناگہانی موت بھی آتی ہے، چلتے چلتے آدمی راستے میں گر جایا کرتا ہے اور موت کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت سے پہلے تیاری کر لو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، گناہوں سے روک لے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بڑا نادان اور بے وقوف ہے وہ انسان من اتبع نفسہ ہواها، اپنے نفس
نفس کو خواہشات کے پیچھے چلائے، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے اور اللہ پر امیدیں باندھتا رہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ عمل کرو پھر اللہ سے امید رکھو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔